مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام ہے۔ میری طرف سے آپ تمام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے، میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ اے عزیزو، آج صبح ہم ایک مختلف موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کافی مختلف موضوعات پر اس لیے بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں جن موضوعات پر بات نہیں کی جاتی اور ان پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی یا خاص ان مسئلوں کو بیان نہیں کیا جاتا، ہم ان کا ذکر یہاں پہ کرتے رہتے ہیں۔ آج صبح میاں بیوی کے ٹوٹتے یا کمزور ہوتے ہوئے رشتے پر اس کی حقیقی وجوہات پر غور کریں گے۔ ایک وجوہات ہے غیر حقیقی، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہماری ٹیچنگ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک مسئلہ، مسائل یا پرابلمز ہیں جو حقیقی ہیں، ان پر بات نہیں کی جاتی اور وہ بڑے مخفی اور تیبو ان کو سمجھا جاتا ہے اور ان پر بات نہیں کی جاتی۔ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں ہم شروعات کریں گے افسیوں 5 باب کی 28ویں آیت اور 33ویں آیت تک۔ بہت اچھی باتیں یہاں میاں بیوی کے رشتے کے متعلق لکھی ہیں۔ لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اور بھی آگے تفصیل ہے کہ بیوی شوہر کو اپنا سر سمجھے۔ یہ بڑی اچھی ٹیچنگز ہے، بہت زبردست تعلیم ہے بائبل مقدس کی۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج کے میاں بیوی اس ٹیچنگ پر کھڑے ہیں؟ یہ سوال آپ سے ہے، کیا اس ٹیچنگ پر کھڑے ہیں؟ اسی طرح بیوی شوہر کو اپنا سر سمجھ رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے دل و جان سے محبت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو مرد کا کریکٹر ہے، اور یورپ اور امریکہ کی بھی بات کریں تو یہی کریکٹر ہے کہ وہ ایک سے زائد عورتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ شادی شدہ مردوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہیں اور ان کے دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے۔ اب عورتوں کے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، اور کسی ایک گھر میں ایسا واقعات نظر آتا تھا، لیکن موسٹلی لوگ ایک دوسرے سے وفادار تھے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے جہاں دوسرے رشتے زوال پذیر ہیں، وہاں میاں بیوی کا رشتہ بھی زوال پذیری کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کبھی عورتوں اور مردوں سے، میاں بیوی سے رشتے کے متعلق بات کریں، ان کے ذاتی تعلقات کے متعلق بات کریں تو آپ کو تلخی نظر آئے گی، ان کے درمیان تلخی نظر آئے گی، تلخ گفتگو کرنے والی سچویشن بن جاتی ہے۔ آپ عورتوں کو دیکھیں تو وہ اپنے میاں سے اکتائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسی میمز بنی ہیں اس پر، ایسے شاعروں نے شاعری کی ہے اس پر کہ عورتیں مردوں سے اکتائی ہوئی ہیں اور شوہر اور بیویوں سے اکتائے ہوئے ہیں اور بیویاں شوہروں سے اکتائی ہوئی ہیں۔ تو ایک طرح کا اکتایا ہوا رشتہ ہے۔ بائبل کہتی ہے محبت سے لبریز اور محبت سے بھرپور رشتہ ہو، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں اکتایا ہوا بے سروپا رشتہ۔ بیشتر لوگ اپنے اس رشتے کی چبھن کی وجہ سے اپنے بچوں پر، آنے والی نسل پر پوری توجہ نہیں دے پاتے، کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ مائنڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تقسیم شدہ ذہن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بیوی کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کو مکملی کلی طور پر قبول نہیں کر رہی ہوتی، اور اس کے ذہن میں جو خواب ہوتے ہیں ان کی تکمیل انہیں اپنے شوہر کے اندر نظر نہیں آتی، اس لیے وہ کسی اور کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر جس کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کا میرج کہیں اور ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ایک الجھن کی زندگی۔ چونکہ ہم سوشلی طور پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور سوشلی لوگوں کے ساتھ
کنیکٹ رہتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ معاشروں کے اندر جو میڈیٹر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کی بہت ساری معلومات ہیں کہ جہاں میاں بیوی سے بے وفا ہو گیا اور بیوی میاں سے بے وفا ہو گئی، اور یہ کوئی بہت بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ آج ایک دوسرے سے بے وفائی کا جو گراف ہے وہ دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ ایک تو پہلی بات میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو بات ہے کہ ہم ناہموار جوئے میں جوت رہے ہیں، لوگوں کو آج بھی جوت رہے ہیں۔ اچھا، میں اگر بات کروں دونوں کو کمپیئر کریں کہ جن کی ہم شادی کر رہے ہیں تو ان کا آپسی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کتنا میل کھاتا ہے۔ بالآخر ہم کچھ بھی کہیں، جتنی بھی رسمیں کر لیں، لیکن اس کے باوجود میاں بیوی کا جو فزیکل ریلیشن ہے، جو بدن کا ریلیشن ہے، جو ایک بدن کا ہونے کا تاثر ہے بائبل مقدس میں، یا جسے ہم سیکشول لائف کہتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ آج ہم اپنی بیوی کے لیے شوہر ڈھونڈتے ہیں، کیسا ڈھونڈتے؟ ایسا ڈھونڈتے ہیں جو مالی طور پر سٹیبل ہو، اس کا اپنا گھر ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا رنگ اچھا ہو، وہ گورا چٹا ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، بس۔ اور اسی طرح کی زندگی ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی بیٹی کے لیے۔ اگر وہ غریب ہے اور وہ فزیکلی کتنا بھی بہتر ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم نکما بندہ اپنی بیٹی کے پلے باندھ دیتے ہیں، اس کی نوکری کی وجہ سے، اس کے اچھے گھر کی وجہ سے اور اس کی گاڑی کی وجہ سے ہم اس کے پلے باندھ دیتے۔ اس لیے وہ بیٹی بعد میں دکھ اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے۔ جب بدنی ریلیشنز نہیں ہوتا صحیح تو آہستہ 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 اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اور اکتاہٹ کے بعد پھر عورت یا مرد دونوں اس رشتے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب انہوں نے اکٹھے نہیں رہنا، اور اگر اکٹھے رہنا، ایک دو بچے ہو گئے، مجبوری ہو گئی۔ جیسے یورپ میں یہ آزادی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہتے، الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بچے ہمیں باندھ لیتے ہیں، اور عورت کی جو مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو مالی ذمہ داریاں مرد اٹھاتا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں رہ رہی ہوتی ہے، لیکن رہنے کے باوجود پھر وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے، دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی، اور دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، اور اسی طرح مرد بھی ایسا کرتا ہے۔ ہم ایک اچھے خاصے عقل مند، جینیس اور خدا سے پیار کرنے والے شخص کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا رشتہ ہونے دیتے ہیں، اسے ناہموار جوئے میں جانے دیتے ہیں، جس لڑکے کے بہت خواب ہوتے ہیں، وہ منسٹری ورک کے ہوں یا دنیا کے ترقی کے ہوں، وہ خواب اس کے بہت کچھ ہوتے ہیں، اور اس کا پارٹنر اسے کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ اسے دلدل میں پھینک رہا ہوتا ہے، اور وہ فیشن کی دلدادہ ہوتی ہے یا تو وہ عورت، تو وہ ایمان کا کیا کہنا چاہیے سورما ہوتا ہے، اور وہ فیشن کی پیروکار ہوتی ہے، تو دونوں کو ہم لڑا دیتے ہیں وہاں۔ میں نے ایسے ایک خاندان کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری زندگی میں ایسا گھرانہ آیا جن کے ساتھ میری رفاقت رہی، میاں بے حد ایماندار، زبردست قسم کا خدا پرست بندہ، اور خدا کی خدمت میں گراں قدر خدمت کرنے والا، لیکن بیوی الٹرا ماڈرن سے تھوڑا اوپر۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے تو وہ طرح طرح کے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ پھر رہی ہوتی، لیکن کئی گھنٹوں کے بعد میں دیکھتا کہ اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی، کیونکہ وہ تو اپنے لیے کسی سلمان خان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں باپ نے ایک اچھے سٹیبل شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ دونوں کے خیالات کتنے قریب ہیں، دونوں کی ہابیز کیا ہیں، دونوں کے نظریات کیا ہیں۔ بالآخر پہلے دونوں کے درمیان بے وفائی کا عنصر، وہ شخص تو بے وفا نہیں ہوا، وہ قائم رہا، ایمان کی زبردست کشتی لڑی اس نے، لیکن وہ عورت بے وفا ہو گئی، اور 2 بچے ہو گئے۔ ان بچوں نے 3 4 6 سال ان کو باندھے رکھا، لیکن بالآخر وہ عورت آزاد ہو گئی۔ جو اس کے خواب تھے، جو اس کے خیالات تھے، وہ ان کی طرف چلی گئی، وہ رکی نہیں، اور اس نے
اپنے آپ کو جدا کر لیا، ایک خاندان ٹوٹا، 2 بچوں کی زندگیاں بھی سٹیج پر لگ گئیں، اور ہم نے ان کے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کا رشتہ کر دیا کہ مالی طور پر بہت سٹیبل ہیں، تعلیم دونوں کی اچھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ دونوں کے نظریات اور خیالات بھی ملتے ہیں کہ نہیں۔ کلام مقدس میں جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں کرنتھیوں کے خط کے 6 باب کی شاید غالباً 14 آیت میں، تو لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ ہم نے وہ کر دیا جس کو کرنے کے لیے خدا منع کرتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم نے اس طرح کے جوڑے بنا دیے ہیں کہ اب وہ بیچارے پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں ایک فیملی کے درمیان میاں بیوی کا جو جھگڑا تھا، اس کی صلح کے لیے میں گیا، تو میں نے وہاں دیکھا، جب میں گیا اس گھر میں اور اس لڑکے کا پہلے سے میں نے انٹرویو لیا، ہم کئی دفعہ الگ سے بیوی اور شوہر کا انٹرویو لیتے ہیں تاکہ ان کے اصل مسائل پر بات کی جائے، تو درمیان میں ایک بچہ بھی تھا، لیکن جب میں اس لڑکے کا انٹرویو لے رہا تھا تو وہ لڑکا مجھے نیم پاگل نظر آیا۔ جب میں لڑکی کے گھر میں گیا، انتہائی خوبصورت، زبردست، شارپ لڑکی، 12 جماعت پڑھی ہوئی، خوبصورت لڑکی جو ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہے، اسے ایک آدھے نیم پاگل شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہتی نہیں ہے۔ کیا کرے وہ اس کے ساتھ رہ کر؟ وہ ماں باپ نے کر دیا رشتہ، نہ ہم بار جوئے میں جوت دیا، لیکن اب 1 سال 2 سال 3 سال کتنا وہ اس نیم پاگل کو برداشت کرے گی؟ ایک انٹیلیجنس لڑکی جو خوبصورت بھی ہے، جسے آتے جاتے کام کرتے گھر میں باہر میں لوگ کہتے ہیں تم کتنی خوبصورت ہو اور تمہارا میاں کتنا بدصورت ہے۔ حالانکہ کلام مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی ایماندار نہ ہو تو ابھی بیوی اس کے ساتھ جڑی رہے، اور اگر شوہر ایماندار نہ ہو تو بیوی جڑی رہے، اور بیوی ایماندار نہ ہو تو شوہر جڑا رہے۔ لیکن آج کل لوگ نہیں جڑ پا رہے۔ آپ یہ دیکھیں، کئی ایک معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے، یہ ناہموار جوئوں میں جوتنے، کئی ایک معاملات میں ہم نے دیکھا ہے لڑکیاں جن لڑکوں کو پسند کر لیتی ہیں، شادی کے 6 منتھ کے بعد طلاق کی طرف جاری ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک تو وجہ جو میں نے پہلے بتائی ہے، کل ہم نے اس پر بات کی ہے اور پرسوں بھی بات کی ہے، کہ نوجوان لڑکوں کا مسٹربیشن کی طرف بے انتہا ان کا رجحان، جس نے ان کی فیملی لائف کو تباہ کر دیا۔ اور دوسری وجہ کہ بیٹیاں یا بیٹے اوائل عمری میں کم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور چناؤ غلط کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کے جب وہ خاندان بنتے ہیں تو وہ ایک اچھا خاندان نہیں بنتا۔ تو ہم نے اس وجوہات کو تلاش کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو درست کرنے کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ خاندان کا سٹرکچر اگر بکھر گیا تو ہمارے ساؤتھ ایشین سسٹم کے اندر بڑی تباہی ہوگی اور کلیسیا کے اندر بڑی تباہی ہوگی، اور اب میں اس کے آثار کم از کم دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے چرچز کو، پاسبانوں کو کاؤنسلنگ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم کاؤنسلنگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کاؤنسلنگ یہ کر رہے ہیں کہ کپل سیمینار کرتے ہیں تو میاں بیوی کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوتا جو ہم وہاں پکڑواتے ہیں۔ یہ کس طرح کی چھچوری تعلیم ہم دیتے ہیں ان کو؟ او بھائی، وہ تو ہر ہفتے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ پکڑا کر ہم محبت سکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں لوگوں کے سامنے، بس اس ڈرامے بازی اور اس گھٹیا قسم کی تعلیم کے سٹینڈرڈ کو چھوڑیں اور ان سے ان کے اصل مسائل پر بات کریں، اہم لوگوں کی درست کاؤنسلنگ کریں تاکہ خاندان کے نظام کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ اور یہ جو ایسے واقعات بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے لیکن خدا کے خوف سے چل رہے ہیں، ایسی بیویاں دیکھی ہیں جو اپنے شوہروں کی بری عادات، ایڈکٹڈ رویے، شراب پینے والی طبیعت، بدتمیز غلیظ لوگوں کے ساتھ اس لیے وقت گزار رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ نے فیصلہ کر دیا ہے، نہ ہموار جوئے میں جوت دیا ہے۔
اچھی اچھی بہترین نفیس خواتین جاہلوں اور آوارہ کے ہم نے سپرد کر دیے، تو خاندانی نظام کیا بنے گا؟ کس طرح یہ خاندانی نظام آگے بڑھے گا اور چلے گا؟ اس لیے میں آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں، آپ بھی اس بارے میں بات کریں۔ ہم کیونکہ ایک کاؤنسلنگ کا سسٹم شروع کرنا چاہتے ہیں فیملیز کے درمیان، میاں بیوی کے مسائل پر اور اصل مسائل پر، کہانیوں پر نہیں۔ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہم نکاح پر میسج دیتے ہیں تاکہ عورت تابع رہے، لیکن وہ عورت نہیں سمجھ پا رہی ان معاملات کو کہ سارہ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی۔ آج کی عورت کو ہمیں اس جگہ لانا پڑے گا تاکہ وہ اگلے 20، 25، 30 سال اپنے شوہر کے ساتھ زندگی اچھی گزارے، جس میں خاندان کے اندر تباہی نہ ہو، جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر نہ ہو، جس میں بچوں کی بہترین پناہ گاہ بنے یہ دونوں۔ گو کہ ہمارے بیشتر خاندان ایسے ہیں۔ آج جو نسل ہمیں کامیاب نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی بہترین قربانیاں ہیں اور ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا ریلیشن سٹرونگ ہے۔ وہ چاہے میاں بیوی کے خاندانی ریلیشن کی بات کریں یا ان کے بدنی ریلیشن کی بات کریں، جنسی ریلیشن کی بات کریں، وہ سٹرونگ رہا، اس لیے آج جو کامیاب نسل نظر آتی ہے وہ انہی کی پروڈکٹ ہے۔ لیکن آگے جب خاندانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان میں بہت سی قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے نہ ہموار جوئے میں ہم بھی نہ جوتنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ پر صرف مالی پوزیشن اور دیکھ ریکھ چہرے کی خوبصورتی پر نہ جائیں، بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جن پر وہ غور کریں تاکہ ان کو علم ہو سکے کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں، جو 6 مہینے کے اندر اندر انسان کو حقیقی زندگی کا علم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں ان کے اندر پروو کریں اور پھر وہ اپنا جیون ساتھی چنیں، کیونکہ خاندان اگر بکھرا تو بڑی تباہی ہوگی۔ خداوند مجھے اور آپ کو اچھی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے اچھا ذہن، اچھا نالج عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان ساری باتوں کے لیے ہمیں مشورت میں بھی شامل کریں تاکہ ہم کوئی اچھا لاہے عمل تیار کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔